ساری دنیا میں آج ایک ملک کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے عالمی سطح پر مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس پر اس ملک کی وجہ سے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ اس ملک کی وجہ سے خوراک کا نہ ختم ہونے والا خطرناک اور شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مشرقی یورپ کے ملک یوکرین کی، جس پر روس نے حملہ کیا اور مغربی ممالک اور امریکہ کو بھی ملوث کر دیا۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوکرین کب مارز وجود میں آیا، اس کا روس سے کیا تعلق ہے، تاریخی لحاظ سے یوکرین کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یوکرین آزاد ہونے سے قبل کیسا تھا اور کس ملک کے زیر تسلط تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 8 برس سے جاری تنازع صرف ان ممالک میں رہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے بھی کسی درد سر سے کم نہیں۔ ان دنوں ان دونوں ممالک کی مشترکہ ثقافت انہیں جتنا متحد کرتی ہے اتنا ہی ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہے۔ یہ تاریخ 9ویں صدی تک جاتی ہے جب یوکرین کا موجودہ دارالحکومت کیف سلاوک ریاست کا مرکز تھا۔ اس ریاست کو اسکانڈینیووینز کے ایک گروہ نے بنایا تھا جو خود کو رس کہتے تھے۔ قرون وسطیٰ کی ریاست جسے تاریخ دان کیون رس کہتے ہیں، در حقیقت یوکرین اور روس دونوں کی ابتدا تھی۔ ماسکو 12ویں صدی کے دوران مارز وجود میں آیا اور کیف کے ولادیمیر ون نے آرتھوڈاکس کرسچن کو بطور ریاستی مذہب قبول کیا۔ ولادیمیر ون نے ہی رس سلطنت کی بنیاد رکھی جو آج کے روس، یوکرین اور بحر بلقان پر مشتمل تھی۔ اس خطے میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے ادغام کے نتیجے میں آخر کار یوکرینی، بیلاروسی اور روسی زبانیں وجود میں آئیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی اس تاریخ کی وجہ سے ہی شاید روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ دعویٰ بظاہر درست نظر آتا ہے کہ روس اور یوکرین کے لوگ ایک ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق چاہے روس اور یوکرین کی ابتدا ایک تھی، لیکن گزشتہ 9 صدیوں کے دوران یوکرینیوں کا تجربہ بہت مختلف رہا اور اس کی وجہ ملک کو تقسیم کرنے والی مختلف طاقتوں کی حکمرانی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یوکرین اور اس کے خطے اور شناخت کو ایک مربوط یونٹ کی بجائے ایک پہیلی کے طور پر دیکھا جائے۔ 13ویں صدی کے دوران رس فیڈریشن کو منگول سلطنت نے فتح کر لیا، لیکن 14ویں صدی کے اختتام پر منگول سلطنت کے زوال پر ماسکو کی گرینڈ پرسنالٹی اور گرینڈ ڈچ آف لیتھونیا جو بعد میں پولینڈ میں شامل ہو گیا، اس نے رس لینڈ کو تقسیم کر لیا۔ کیف اور اس کے گرد علاقے پولینڈ، لیتھونیا کامن ویلتھ کے زیر حکومت آ گئے، جبکہ مغربی یوکرین میں موجود گیلسیا طویل عرصے تک ہیبسبرگ سلطنت کا حصہ رہا، جس کے ثقافتی نقوش آج بھی موجود ہیں۔ روس کی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے تاریخ دانوں کے مطابق یوکرین کے مغربی حصے کی تاریخ اس کے مشرقی حصے سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بہت سے رہائشی روسی آرتھوڈاکس نہیں بلکہ متحدہ چرچ یا مشرق کے کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی مذہبی رسومات یوکرینی زبان میں ادا کرتے ہیں اور پوپ کو اپنا روحانی پیشوا کہتے ہیں۔ آج کے یوکرین کا ایک اور حصہ جس کا ماضی بہت مختلف ہے کریمیا ہے، جس کی جڑیں یونانی اور تاتاری ہیں۔ 17ویں صدی کے دوران پولش لیتھونین کامن ویلتھ اور روسی تصادم کے درمیان ہونے والی لڑائی دریائے دمپیر کے مشرق میں موجود علاقے کو روس کے سامراجی کنٹرول میں لے آئی۔ یہ خطہ لیفٹ بینک یوکرین کہلاتا تھا۔ اسی صدی کے دوران ایک یوکرینی کوساک ریاست آج کے خطے یوکرین کے مرکزی اور شمالی مغربی خطے میں تھی، لیکن 1764 میں روسی ملکہ کیتھرین نے اسے ختم کر دیا، بڑے حصے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھی جو پولینڈ کے پاس تھا۔ اس کے بعد کے برسوں میں آنے والی ایک پالیسی کی بدولت یوکرینی زبان کا استعمال اور اسے پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ زبردستی روسی آرتھوڈاکس مذہب اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اسی دوران مغربی علاقوں میں حب الوطنی نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی اور پولینڈ سے آسٹرین سلطنت تک بہت سے لوگوں نے روسیوں سے مختلف ہونے کے لیے خود کو یوکرینی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن 20ویں صدی میں روسی انقلاب اور سوویت یونین کے قیام نے اس پہیلی کو از سر نو ترتیب دیا۔ عالمی جنگ کے اختتام پر سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے آخر کار یوکرین پر قبضہ کر لی۔ ماسکو نے 1950 میں کریمیا کو سوویت یونین میں شامل کر لی
और सोवियत हुकूमत और ज्यादा मजबूती से यूक्रेन को रूस के असर और रसूख में ले आया और यूक्रेन को अक्सर उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। स्टालिन की 1930 की जरी इस्तिलाहात के नाम पर लाखों यूक्रेनी कहत का शिकार होकर मर गए। बाद में स्टालिन ने सोवियत शहरियों की एक बड़ी तादाद, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनी जबान भी नहीं बोल सकते थे, उनको मशरिक में भेजा ताकि उनकी आबादी में इजाफा किया जा सके। लेकिन सोवियत मास्को सकाफती तौर पर कभी यूक्रेन पर गलबा हासिल नहीं कर पाया। तारीखदानों का यह भी कहना है कि मुआशी, सियासी और फौजी फैसले मरकज से सादर किए जाते थे, लेकिन सकाफत और तालीम के मामले में यूक्रेन की खुद मुख्तारी थी। अगरचे रूसी गालिब जबान थी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बहुत से बच्चों ने यूक्रेनी जबान सीखी। यूक्रेनी जबान में बहुत सी किताबें शाया की गईं और 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में सोवियत यूनियन में यूक्रेनी तालीम हासिल करने वाले अफराद में एक मजबूत यूक्रेनी हुकूमत तहरीक शुरू हुई। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और 1997 में यूक्रेन और रूस के दरमियान यूक्रेन की सरहदों की सालमियत का एक मुआहिदा तय पाया। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ मिरास ने बहुत सी खामियों को भी जन्म दिया। दरियाए दंपीर के अतराफ में फर्क साफ नजर आते हैं। यूक्रेन की मशरकी आबादी के मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स है और रूसी जबान बोलती है। यूक्रेन का मगरिब, जो सदियों तक यूरोपीय ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी सल्तनत के जेर हुकूमत रहा, यहाँ के रिहायशी कैथोलिक हैं और अपनी जबान बोलते हैं। हर किसी का अपना एक ख्वाब है। इनमें से कुछ अपनी आबाई सरजमीन की जानिब लौट जाना चाहते हैं, जबकि कुछ आजादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।